ہے عشرِ مغفرت چل رہا ہے، ابھی 4 دن اور مغفرت کے رہ گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آمین۔ اس لیے کہ اللہ رب کریم نے اہل تشیع یعنی شیعہ اثنا عشری کو جہاں غم دیے ہیں وہاں پر خوشی بھی عطا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے صرف شیعوں کو غم ہی دیا، خوشی نہیں دی۔ یہ فقط واحد قوم ہے جہاں پر غم دیے ہیں تو خوشی دے کے بتایا دیکھو میں رب ہوں جس نے تمہیں خلق فرمایا، اگر میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں تو غم بھی دے سکتا ہوں۔ بس فرق اتنا ہے کہ دنیا میں یعنی جتنے قوم الگ ہیں، جتنے دنیاوی اقوام ہیں، دنیاوی مذاہب ہیں، وہ سب دنیا کے لیے روتے ہیں۔ شیعہ واحد قوم اپنے ماننے والوں کے لیے روتے ہیں۔ شیعہ قوم ایسی ہے پوری دنیا اپنے والوں کے لیے یعنی دنیا کے لیے خوشی مناتی ہے۔ یہ ایک واحد قوم ہے جسے مانتے ہیں دل سے، یعنی مرنا ان کے لیے، جینا ان کے لیے، بس انہی کے لیے خوشی مناتے ہیں، انہی کے لیے غم مناتے ہیں۔ دلیل پیش کر دوں، اس لیے اگر محرم میں کوئی مر جاتا ہے، توجہ، اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر اپنا غم نہیں منائیں گے، بھائی ابھی نہیں کریں گے جب تک مولا حسین کا 23 وقت سیوم نہ ہو جائے، 12واں نہ ہو جائے، یعنی 12 محرم نہ گزر جائے، اس وقت تک ہم اپنے مرحوم کا غم نہیں منائیں گے۔ یعنی چاند رات کے دن کوئی مرحوم مر جائے، یعنی پہلے محرم کو کوئی مر جائے تو یہ ممکن نہیں کہ ہمارے مرے ہوئے کا غم منائے۔ پہلے غم حسین ہے، بعد میں میرے باپ کا جنازہ ہے۔ پہلے امام حسین کا غم ہے، بعد میں میرے باپ کا فاتحہ ہوگا۔ یعنی یہ عقیدہ ہے شیعوں کا، لیکن کرم اس پروردگار کا جس نے ماہ رمضان عطا کیا، اور جو چاہ رہا ہوں، اور ماہ رمضان مبارک میں اللہ نے اپنے قریب بلانے کے لیے عطا کیا ہے۔ 11 مہینے تم کیسے گزارتے ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے طریقے پہ سے 1 مہینہ گزار کے دیکھو، سکون نہ ملے تو تمہارا رب نہیں ہوں۔ جو ہے پھر میں دعویٰ بہت بڑا کرنے لگا ہوں، بھائی جتنا آپ سال بھر کماتے ہیں، مہینے میں ایگزامپل میں دے دوں 25,000 آپ کی سیلری ہے ماہانہ، روز کھانا وہ بھی کھاتے ہو، بھائی ظاہر سی بات ہے ماہ رمضان کے علاوہ بھی اسی 25,000 میں ہی آپ کا کھانا پینا چلتا ہے، لیکن 11 مہینے جو کھاتے ہیں اس کی نوعیت الگ رہتی ہے، لیکن ماہ رمضان کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ اس لیے پھر جملہ کہہ دوں، جب آپ 11 مہینے دسترخوان بچھاتے ہیں تو اتنی نعمتیں نہیں رہتی جتنا راہ رمضان میں نعمتیں رہتی ہیں۔ بھائی پیسہ وہی ہے، مالک وہی ہے، اولادیں وہی ہے، بیوی وہی ہے، وہ سب کے باوجود نعمتیں اس وقت اللہ نے نہیں دی تمہیں، جب اللہ کے مہینے میں آئے تو نعمتیں بڑھا دی۔ سلام پڑھ دے محمد نعمتیں اللہ نے بڑھا دیا۔ او میرے عبد، اے میرے مخلوق، میں نے تمہیں اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک یعنی جو میرا مہینہ ہے جس میں تم میرے مہمان بن رہے ہو، اس میں نعمتیں دے کر سامنے یعنی تم زندہ دیکھو، جو 11 مہینے تم نے نعمتیں نہیں کھائی ہیں وہ نعمتیں تمہارے دسترخوان پہ سجا دیا۔ پیسہ تمہارا ہی تھا لیکن تم نہ خرید سکے، دل بڑا نہ کر سکے۔ توجہ ہے، جو 11 مہینے کھجور نہیں کھاتا نا رسول کی سنت کا عمل نہ کرنے والا، وہ محرم رمضان میں ضرور کرتا ہے کہ کھجور سے ہم روزہ کھولیں گے۔ توجہ ہے، روزے کی اہمیت یہ ہے اور کھجور کی اہمیت یہ ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں روزہ کھولو تو کھجور کے ساتھ، تو پورا سال نہیں کھاتا لیکن ماہ رمضان میں خصوصی طور پر کھاتا ہے۔ لیکن رسول فرماتے ہیں اس کو اپنے غذا میں شامل کر لو روزانہ، اگر گھر سے باہر نکلو تو کم سے کم کھجور کھا کے نکلو تاکہ تمہارے روزی میں برکت ہو سکے۔ اگر کھجور بھی نہیں ہے تو کم سے کم نمک چکھ کر جاؤ تاکہ تمہارے رزق میں بڑھاؤ۔
تمہارے رزق میں برکت ڈال دوں، اس لیے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کر نکلو، پانی پی کر نکلو، تاکہ تمہارا رزق میں اللہ وسعت پیدا کر دے۔ توجہ، ماہ رمضان مبارک، پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر روزہ نہیں رہتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، مولا روزہ کون نہیں رکھ سکتا؟ مولا روزہ کون نہیں رکھ سکتا؟ مولا کو کہنا چاہیے تھا مسافر پہ، بیماری پہ، کہ وہ تو تم جانتے ہو۔ مولا کا جواب سنیں گے؟ مولا نے فرمایا تم اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تم روزہ رکھنے کے قابل ہو یا نہیں ہو۔ اگر روزہ رکھنے کے قابل ہو تو پھر تمہیں جائز نہیں ہے چھوڑنے پر، جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر مولا آگے بڑھ کے کہتے ہیں جو میرا شیعہ ہوگا، جو میرا شیعہ ہوگا، دعویٰ دیکھیں میرا نہیں میرے مولا کا ہے۔ چھٹے امام جس فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں، اس امام نے فرمایا اگر تم نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تو پھر سوچو پھر ہم میں سے نہیں ہو، ہم میں سے نہیں ہو۔ جب مولا کہہ دے ہم میں سے نہیں ہو تو پھر کسی کے اندر دم نہیں کہ پھر شیعہ کہہ سکے۔ تو صرف اور صرف جو ہے یہ امام کا قول ہے کہ جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑا تو 60 مسکین غلاموں کو آزاد کرو یا پھر 60 روزے لگاتار رکھو، وہ ہماری بس کی بات نہیں۔ جب 30 روزے رکھ نہیں سکتے تو ایک روزے کے بدلے 60 روزے کہاں چھوڑ رکھ پائیں گے؟ تو اس لیے سوچو اپنے آپ میں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو۔ اے میرے شیعو، اس لیے تم 12 امام کو مانتے ہو، تمہاری مطلب ہماری اماں نے گٹیوں میں سکھایا یہی تھا، بیٹا پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ جب ہم نے بچپن میں ماں کے کہے ہوئے پر مان لیا ہے تو پھر مان لینا کافی نہیں ہے، ان کی بات پر عمل کرنا کافی ہوگا۔ اگر ان کی بات پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ماہ رمضان کا بیکار ہے۔ پھر لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ نے تمہیں صحت دینے کے لیے رمضان کو رکھا، اللہ نے تمہیں رزق دینے کے لیے تمہیں رمضان رکھا۔ پورے گناہ 11 مہینے تم نے جو کچھ کیا ان گناہوں کو دھونے کے لیے رمضان کو رکھا۔ رمضان کو رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم آؤ میرے قریب۔ 11 مہینے میں نے مؤذن سے اذان دلوا کر کہہ رہا تھا مجھ سے بات کرنے کے لیے آ جاؤ، کہ کون ہو سکتا ہے اتنا قریب، کون ہو سکتا ہے جو اللہ خود اذان دلوا کے کہہ رہا ہو میرے بندو مجھ سے بات کرنے تو چلے آؤ۔ نماز عبادت ہماری نظر میں ہے لیکن اللہ کی نظر میں تم سے کلام کرنا ہے، تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے پروردگار۔ اگر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ خدا کی قسم دیکھیے کہ امام معصوم ایسے نہیں فرماتے، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، 24 گھنٹے میں 24 منٹ اللہ نے تم سے مانگا ہے کہ 24 گھنٹوں میں نے تمہیں دے دیا ہے لیکن 24 منٹ مجھے دے دو، کیونکہ ہم ایک رکعت 1 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ توجہ ہے، 1 منٹ ایک ذرا پھر یاد رکھو، پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں اگر کسی بڑے انسان سے بات کرنے جاتے ہو نا، کسی بڑے انسان سے، آج کے زمانے میں بڑا انسان یا تو استاد ہوگا یا تو پھر MLA ہوگا یا تو پھر CM ہوگا، PM ہوگا، یا پھر آپ کے گھر کا جو سب سے بزرگ ہوگا، اس کے سامنے ذرا کپڑے ویسے پہن لے چلے جاتے ہیں گھر کا ماحول ہونے کی وجہ سے، لیکن جب CM سے ملے جائیں گے تو بہترین کپڑے، خوشبو لگا کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ سب کی بات ہے، کیوں جائیں گے؟ کہ وہ مجھے دیکھے بات کرنے کے لیے بٹھا لے تھوڑی دیر۔ اگر میں بدبودار کپڑے پہننے کے جاؤں گا تو جو گیٹ پہ کھڑا ہوا سیکورٹی ہے وہ گھسنے نہیں دے گا، اپائنٹمنٹ ہونے کے باوجود تمہیں باہر بھگا دے گا۔ پہلے کپڑے تو اچھے پہن کے آ، توجہ ہے۔ تو پھر اللہ کے پاس جب جاؤ تو فقیروں والا لباس پہن کے نہ جاؤ، اچھا لباس پہن کے جاؤ تاکہ تم اللہ سے گفتگو کر سکو۔ لیکن اللہ نے پھر کہا ہے اگر تمہارے پاس اچھا لباس نہیں ہے جو تمہارے پاس اس لباس پہ آ جاؤ، اگر وہ لباس بھی نہیں ہے تو پھر آگے پھر جو تم سے ہو سکے، جو تم سے ہو سکے۔ لیکن الحمدللہ یا جتنے
بڑے ہو چھوٹے جتنے بیٹھے اللہ نے اچھا لباس سب کو دیا ہے. جب اللہ سے گفتگو کرو تو ذہن میں یہ رہے کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے، لیکن کوئی تصویر نہیں آنا چاہیے، صرف ایک نور ہونا چاہیے ذہن میں. نور ہونا. سلام پڑھتے محمد والے محمد. اس کے علاوہ کوئی تصویر نہیں آنا چاہیے، کوئی فوٹو نہیں آنا چاہیے. اللہ ایسا